ہم نے جنہیں ہم کہتے تھے یہ فریڈم فائٹرز ہیں، انہیں فسادی قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا، ان کے کیمپ پورا ختم کر دیے، ان کو جو ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جیسا سجدہ صحب جو کیے ہیں جتنے کیے، اور کشمیر حل کہاں ہے؟ دور دور تک بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک، تو کشمیر پر کوئی شروع ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے ڈھینگا دکھا دیا ہے یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور نمبر 2 یہ ہمارے سیکولرزم کی علامت ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں۔ اور دوسری طرف پنجاب کا گلا گھونٹ رہا ہے، دریا راوی پر بھی اب ڈیم بنا رہے ہیں، اس کا انہیں حق ہے، اس لیے کہ ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی اس میں 3 دریا دے دیے تھے ہندوستان کو، ستلج، بیاس اور راوی، یہ انہی کا ہے۔ وہ تو جو تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں پانی، کیا کریں، آخر سیلاب آتا ہے، وہ آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے، ورنہ ہم تو راوی کے لیے پانی چناب سے لا رہے ہیں، اور پھر وہ پانی آگے پہنچا رہے ہیں دریا ستلج کے اندر تاکہ سلیمان کی نہریں جو ہے چل سکے۔ اب انہوں نے چناب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، بنگلی ہاٹ ڈیم کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت تو نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہاں ہم کسی غیر جانبدار شخص کو مقرر کر دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ٹائم بارڈ ہے، اتنے سالوں سے ہم بنا رہے تھے یہ ڈیم، یہ خاموش کیوں رہے، ہمارا کروڑوں روپیہ لگ گیا۔ بہرحال نتیجہ اس کا کیا لگے گا؟ بلر بیراج بھی ہے، نیلم کے اوپر بھی ان کا ارادہ ہے، سرنگ کھود کر پہاڑ میں سے وہ دریا نیلم کا پانی بھی لے جانا چاہتے ہیں، یہ تو پنجاب کو سٹرینگولیٹ کرنے کا۔ اور ادھر ہمارا حال کیا ہے؟ ڈیم ہم بنا نہیں سکتے، سندھیوں کا دعویٰ سندھ ہمارا ہے، سندھ کا کوئی پانی پنجاب کو نہیں دیا جائے گا، تم نے اپنے 3 دریا بیچ کھائے، اب تو یہ سندھ تو ہے ہی ہمارا، تمہارا کوئی حق ہی نہیں۔ یہ ہے حالات، یہ ہے حالات سوائے اللہ کی مدد کے۔ اور اب جو دباؤ آئے گا، اب جو آئے گا جلدی آئے گا، آپ کے ایٹمک پر معاملات پر بھی آئے گا۔ ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نیوز ویک کے جو کور کے اوپر جو اس دفعہ آیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی تصویر، اور وہ جو مرچنٹ آف وینس کی بجائے کچھ اور لفظ انہوں نے اس پہ لکھا ہے، میں نے جی مرچنٹ آف وینس، برائی کا مرچنٹ۔ بہرحال یہ دباؤ آنے ہیں، ان میں اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو یہ بلکنائز ہو جائے گا، یا صرف آپ کو جھک کر نیپال کی حیثیت اختیار کرنی پڑے گی، یا ڈائریکٹ انڈیا ٹیک اوور کرے گا۔ آپ کے جو ایٹمک اثاثہ جات وہ امریکہ یا تباہ کرے گا یا لے جائے گا۔ یو کین ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ تمہارا شیر جو تھا عبد القدیر، اس کا تو یہ مقدمہ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ لو، تمہارا ہیرو، اور پھر تمہارے یہاں مولوی پہنچ گئے، اب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اینی ٹرن آف ایونٹس، اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو وہ تو فنڈامنٹلسٹ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ہینڈ دیم اوور ٹو اس، اب یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، چلو طے کرو۔ ان حالات میں ذرا پڑھیے، اندرونی خلفشار کے بھور اور بیرونی سازشوں کے طوفان میں پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کا واحد طریقہ عوام کی توبہ کے ساتھ ساتھ دستوری اور آئینی توبہ۔ پاکستان کے ارباب بست و کشاد جان لیں کہ پاکستان کی بقا اور استحکام اور ملک میں قومی یکجہتی کی بحالی سب سے اہم یہ ہے۔ قومی یکجہتی جو اب ختم ہو چکی ہے، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، صوبائیت کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ قومی یکجہتی کی بحالی دوسرے تمام عوامل سے بڑھ کر، یعنی یہ کیا گنتے ہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، لٹریسی پرسنٹیج بڑھ جائے، ہماری معیشت درست ہو جائے، یہ سارے عوامل بھی ہیں، ٹھیک ہیں، یہ سپورٹ ہے اسٹیٹ، لیکن یہاں سب سے بڑھ کر جو ہے، دوسرے عوامل سے بڑھ کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام اور شریعت اسلامی کے نفاذ پر منحصر ہے۔ اور بحمد اللہ دستور پاکستان میں اس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ تاہم دستور کی اسلامی دفعات کے پورے طور پر مؤثر ہونے کی راہ میں چند چور دروازے حائل ہیں، جن کی بنا پر ہمارا دستور منافقت کا پلنگا بن کر رہ گیا۔
چنانچہ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ دستور میں ترمیم کے ذریعے نمبر 1 قرارداد مقاصد دفعہ 2 الف کو پورے دستور پر حاوی قرار دیا جائے، دفعہ 227 کو دفعہ 2 بے کی حیثیت سے قرارداد مقاصد سے ملحق کر دیا جائے۔ نمبر 3 فیڈرل شریعت کوڈ کو زیادہ مستحکم کیا جائے اور اس کے لیے نمبر 1 اس کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات کو ختم کر دیا جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا تو پورے کے پورے آؤ، تمہارا دستور بھی قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے تو کہا تھا 60 سال پہلے کہ ہمارا دستور جو ہے 1400 سال پہلے سے ہے قرآن میں، آپ رکھنا چاہتے ہیں علیحدہ، اور ان کا خوف وہی ہے کہ کوئی یہی نہ کہہ دے کہ یہ تو پارلیمانی نظام ہی غلط ہے۔ بھائی نہیں، وہ مباحات میں ہے، سوچے تو صحیح، غور تو کریں۔ بہرحال اس کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات کو ختم کر دیا جائے، اس کے کئی بینچ تشکیل دیے جائیں تاکہ تیزی کے ساتھ کام کر سکے، اور اس مقصد کے لیے موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل جید علماء کرام کی خدمات حاصل کی جائیں۔ نمبر 3 اس کے جج صاحبان کی شرائط ملازمت اور مراعات ہائی کورٹ کے ججوں کے مساوی کی جائیں۔ یہ نہیں کہ کسی معاملے میں اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اگلی اپیل کرا کے پہلے جج کو نکال باہر کیا، ڈسمس، اور جج لے آئے، ان سے پہلے سے کوئی کمٹمنٹ لے لی اور فیصلہ کر دیا۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ، 20 سال کی محنت جو ہے جو سود کے بارے میں ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ بہرحال یہ نہ ہو کہ جج جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم امریکہ کے اندر کوئی جج کبھی ریٹائر نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کا جج رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے یا وہ خود نہ کہہ دے کہ بھئی میں اب نہیں کر سکتا تو مجھے چھٹی دے دے۔ جن لوگوں نے ابھی دیکھی ہے تقریب حلف برداری اس کی بش کی، اس میں وہ جج جو آیا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، لوگوں نے پکڑ کے تو اس کو چلا رہے تھے، اتنا بوڑھا آدمی، اس سے وہ حلف کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے اور اس نے حلف لیا۔ He cannot be retired unless he himself resigns۔ ہمارے ہاں کیا ہوا، تقی عثمانی صاحب کو نکال باہر کیا، جاؤ، اور 2 اور آدمی لے آئے گئے جن میں سے ایک کے تو عالم دین ہونے کے بارے میں کوئی بھی گواہی نہیں دے گا۔ بہرحال یہ تیسری بات، تاکہ اسلامی نظام کے قیام اور شریعت کے نفاذ کا عمل ہموار اور تدریجی طریقے پر آگے بڑھ سکے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان کے وجود کو جو داخلی اور خارجی خدشات لاحق ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ کی شدید ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام کی انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ، جس کے لیے تحریک خلافت پاکستان اور تنظیم اسلامی کوشاں ہیں، اس دستوری اور آئینی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت لازماً ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اس امر کی ارجنسی کے پیش نظر اس مقصد کے لیے ایک دستوری ترمیم کا بل بھی پیش خدمت ہے، تاکہ پاکستان کے قانون ساز اداروں میں شامل کوئی جماعت یا کوئی درد مند فرد اسے لے کر کھڑا ہو جائے، اور بقیہ سب لوگوں کو اللہ اس کی تائید کی توفیق عطا فرما دے، اور اس طرح ملت اسلامیہ پاکستان پر سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے مانند عذاب الہی کے بادل چھٹ جائیں۔ یہ ہم نے اس پورے جو مطالبات اس میں آئے ہیں ان کو خالص جو کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہوتی ہے، لیگل لینگویج، اس کے اندر یہ دستور کے اندر ترمیم کا بل، نیشنل اسمبلی بل نمبر 18 آف 2005۔ اب اس میں آپ حضرات سے تو ایک تو استدعا یہ ہوگی کہ یہ کتابچہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ لازماً پڑھیں، اور جو بھی یہ کتابچہ لیں وہ 4-5 جو ہیں یہ ہینڈ بل بھی ساتھ اور لیتے جائیں تاکہ اسے پھیلائیں، خود پڑھیں پورے اس ترمیم کو، اور جو بھی آپ کا کوئی MNA جاننے والا ہے، کوئی MPA ہے، کوئی سینیٹر ہے، تو ان سب کو پہنچائیے جن کو بھی پہنچا سکے، اور یہ کتابچہ بھی پہنچائیے، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور میری جو تھی کراچی کی جمعے کی تقریر، اس کا کیسٹ بھی پہنچائیے، آپ کو ہمت دے اللہ۔ یہ کام کرنے سے ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہاں یہ اسلام نہ آیا اور 2-2.5 سال کے اندر اندر کوئی یہاں یہ بیسک ٹرن نہیں آیا تو خاکم بدہن 3 میں سے ایک صورت لازماً ہو جائے گی، یا بلکنائزیشن۔ ایک کتاب 1992 میں لکھی گئی امریکہ میں، اور لکھنے والا مسلمان ابو المعالی سید، بہار کا پیدا شدہ، جو پھر گیا ایسٹ پاکستان اور پھر وہاں سے
ویسٹ پاکستان آیا اور پھر امریکہ وغیرہ کے، اس نے کتاب لکھی ہے ٹوین ایرا آف پاکستان، اور اس نے پیشن گوئی کی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ پوری ہو، 2006 میں پاکستان کے 8 ٹکڑے ہو چکیں گے، اور سب سے خوشحال اور متمدن اور ترقی یافتہ علاقہ آزاد بلوچستان ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کدھر حالات کا رخ جا رہا ہے، اور کب سے یہ سوچ جو ہے یہ ہڈیا پہ پک رہی ہے۔ اب جو سامنے آ گیا معاملہ، یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے ہوگا، اور آپ لوگ بھی اس کے اندر تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔